قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں انسان پر جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ایسے حالات میں جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، ورنہ گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کر آدمی جو ایمان کے راہ سے ہٹ جائے اس کی مصیبت تو اللہ کے اذن کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایک اور مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت مول لیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے کسی کو وہ چیز یا اختیارات دے رکھے ہیں جب تک اللہ چاہے وہ انہیں حاصل رہتے ہیں اور جب وہ چاہے انہیں واپس طلب کر لے، کیونکہ وہ رب ان حکمتوں سے واقف ہے جو تم نہیں جانتے۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، میں اگر یوں کر لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، ایسی فکروں سے خود کو آزاد رکھو، کیونکہ ایسا ہونا اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک نشانی، ایک سائن یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو سجدے کی توفیق دی ہے یا اس کو دعا کی توفیق دی ہے، اللہ نے اسے اپنا راستہ دکھایا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے عمل کرواتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے معاملات پوری طرح تمہارے دسترس سے باہر ہو اور تم اس وقت بھی اللہ پر پورا یقین رکھتے ہو کہ وہ بہترین کرنے والا ہے، تو اللہ بھی ایسے شخص کا نام عرش پر بلند کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر نظر آئے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، پھر اللہ آپ کو دنیا والوں کے لیے محبوب بناتا ہے اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے ڈیسیژن پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے دگنا نوازتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت مہربان اور رحیم ہے۔